سب سے پہلے تو یہ سماعت فرمائیں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 87 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہا جاتا ہے. یہ بات مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے صفحہ 87 کے اوپر کہی ہے، اور مرزا کی کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی. یہ جو میں حوالے دینے لگا ہوں، حوالے نوٹ کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیں. کسی قادیانی مرزائی کے ساتھ گفتگو کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی. مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف خدا کی کتاب کو کہتے ہیں اور میرے منہ کی باتوں کو کہتے ہیں جو میرے منہ سے نکلتی ہیں. اس کے بعد ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ 173 کے اوپر لکھتا ہے، کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کی بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. اس عبارت کے اندر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ پہلا جو قرآن تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. اور اب مرزا غلام قادیانی دوبارہ محمد بن کے آیا ہے. استغفر اللہ. محمد اللہ کے محبوب محمد جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں مدفون ہوئے، حضرت عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے محمد، مسلمان جن کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد جو سبز گنبد والی سرکار ہیں، وہ محمد مرزا قادیانی کہتا ہے، اپنی کئی عبارتوں کے اندر کہتا ہے. اسی بات کو مرزا کے بیٹے نے یہاں دہرایا. وہ کہتا ہے دنیا میں دوبارہ آئے ہیں وہی محمد جو 1300-1400 سال قبل دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں. مرزا کا بیٹا کہتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں آیا ہے مرزے کی شکل کے اندر، اور یہ قرآن اس کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ قرآن جو مسلمان تلاوت کرتے ہیں یہ اس کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ قرآن جو مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمانوں آپ پڑھتے ہو، یہ قرآن مرزائیوں کے نزدیک وہ قرآن ہے جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ وہ والا نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، جس کو جبرائیل امین لے کے آیا کرتے تھے. یہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے. وہ دنیا میں کہاں موجود ہے؟ عبارت دوبارہ سماعت فرمائیں. صفحہ 173 ریویو آف ریلیجنز. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. بڑے سلیس الفاظ میں
آپ کو یہ عبارت سنائی ہے، امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزائی کیا عقیدہ رکھتے ہیں، قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں حقیقی اسلام۔ ہم ہیں حقیقی اسلام والے، ہم ہیں صحیح اسلام والے۔ خلیفہ مرزا مسرور نے یہ جو خطبہ دیا ہے 21 اپریل کو، اس کے اندر بھی اس نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے، وہ کہتا ہے ہم ہیں حقیقی اسلام والے، اور اس نے اس چیز کی وضاحت کی ہے اپنے خطبے کے اندر۔ ہم نے جو جائزہ لیا اس کے اندر بھی اس چیز کو کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کے مذہب کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی نہیں، مرزا قادیانی کے مذہب کی، مرزا کے دین کی، مرزا کے مذہب کی ہم ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہر مرزائی کے اوپر، احمدی کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے مذہب کی ترویج و اشاعت کرے۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا غلام کا یہ ابتدائی باتیں ہیں، چند ابتدائی باتیں، موضوع بعد میں شروع ہوگا۔ ابھی یہ ابتدائی باتیں، یہ مقدمہ کے طور پر، مقدمہ بحث کے طور پر اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں خاتم النبیین۔ حوالہ نوٹ کریں، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 212 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے بروزی طور پر وہی، اپنے آپ کو کہتا ہے بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ وہ کہتا ہے خاتم الانبیاء میں ہوں، اور پھر آگے کہتا ہے خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی آپ کو، ہمارے سامعین کو کسی قسم کا شک اور شبہ رہ سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے ذہن کے کسی ایک خانے میں بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر ہوگی؟ آج مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، وہ غلامی اختیار کی، مرزا قادیانی نے غلامی اختیار کی، غلامی اختیار کر کے اس کو نبوت ملی ہے۔ یہ نبوت کوئی کسبی چیز ہے کہ محنت مزدوری کرو، ریاستیں کرو، عبادتیں کرو تو بعد میں مل جائے؟ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے، غلامی اختیار کی ہے، اس غلامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے نبوت مل گئی، میں خاتم الانبیاء بن گیا۔ حوالے میں دے رہا ہوں، ایک حوالہ بھی غلط ہو منہ مانگا انعام ملے گا۔ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا دیا ہوا ایک حوالہ غلط ہو منہ مانگا انعام ملے گا۔ کم از کم ان چیزوں کے بارے میں آ کے ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تم کہتے ہو کہ ہم حقیقی اسلام والے ہیں، حقیقی اسلام والے ہیں۔ آئیے جی مدعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، مرزا قادیانی نے جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا توہین کی، میرے آقا کو گالیاں دیں، سب و شتم کیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو گالیاں دیں۔ وہ موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں وہ ساری چیزیں پڑھ کے سناتا، یہ بیان کرتا رہتا ہوں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے باحوالہ۔ یہاں یہ ہے تذکرہ، قرآن پاک خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، مرزا کے منہ کی باتیں یہ ہیں۔
یہ ہم نے اپنے گھر میں یہ نہیں چھاپی، مرزائیوں کے پریس سے یہ نکلی ہے، مرزائیوں کے پرنٹنگ پریس سے یہ نکلی ہوئی ہے، اور الاسلام.org کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے۔ قرآن پاک خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں وہ یہ ہے۔ سنیں، اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ الفاظ شاید الٹے دکھائی دے رہے ہوں، سنیں، یہ مرزا قادیانی کی وحی یہ لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، بارک اللہ فی الہامی کا و وحی کا و رویا کا، ترجمہ بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیری رویا میں برکت دے دی، برکت دی۔ یہ ہے وہ وحی، وحی کی کتاب۔ تذکرہ، اس کی الٹی سائڈ پہ چلے جائیں، یہ تذکرہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، یہ مرزا قادیانی کا نام لکھا ہے، اور نیچے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پیس بی اپون ہم، پیس بی اپون ہم۔ کون سا مرزائی ہے جو یہ اس چیز کو ریجیکٹ کرے گا؟ مرزا تو بار بار کہتا ہے، رپیٹ کرتا ہے، رپیٹ اگین، میں محمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ میں اس کے اوپر کئی مرتبہ لیکچر دے چکا ہوں، مرزا نے کئی جگہ کے اوپر کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد میں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پگ بندھی ہے میں نے، داڑھی رکھی ہے میں نے، کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ فرسٹ ٹائم جو مجھے سنے گا کیا سمجھے گا؟ داڑھی اس بندے نے رکھی ہے، پگ بھی بندھی ہے، کھلیا تو مسلمانوں جیسا لگ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہے یہ بندہ مسلمان ہے۔ اور بعد میں کہوں کہ نہیں اصل میں وہ محمد سے مراد وہ زید کو میں نے لی ہے، بتائیں مجھے میرے اس حلیے کا کوئی فائدہ ہوا؟ یہ تو میں نے دجل کیا نا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، کاپی رائٹ کیا، اسلام کے لبادے کے اندر میں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ مرزائی بھی آج اسی طریقے سے دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ مرزا مسرور کی داڑھی دیکھے، اس کی پگ دیکھے، اس کے وہ کیمرے دیکھے، لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، جناب اس کا وہ جو خطبہ دیتا ہے اور وہ سارا سیٹ اپ دیکھیں، ایسے لگتا ہے کوئی ولی کامل اور کتب اور غوث ہے یہ وقت کا، کوئی بہت بڑا یہ جلیل القدر، اور آگے بڑا سا لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں حوالہ دیتا ہوں، چلیں موضوع تو نہیں ہے میرا یہ، میں حوالہ دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد میں ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 207 ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ یہ وہی لفظ ہے کہ جو کلمے کے اندر بھی ہے، کلمے کا جو محمد رسول اللہ ہے اس آیت سے لیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پورا کلمہ پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا، لا الہ الا اللہ کسی اور جگہ ہے، محمد رسول اللہ کسی اور جگہ ہے، اور جو محمد رسول اللہ وہ اس آیت کے اندر تھا۔ اس آیت میں مرزا کہتا ہے یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی اور میرے خدا یلاش نے
مجھے محمد کہہ کے مخاطب کیا. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. آگے سن لیں, آگے سنیں. کلمات الفصل مرزا غلام قادیانی کا بیٹا وضاحت کر دیتا ہے, کھول کے رکھ دیتا ہے, مرزائی عقیدے کو کھول کے رکھ دیتا ہے, کھول کے بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کسی شک شبے میں نہیں رہنا تم لوگوں نے. مرزا غلام قادیانی نے تو پھر بھی پردہ رکھا تھا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں محمد سے مراد کون ہے. کلمات الفصل 158 صفحے کے اوپر مرزا کا بیٹا لکھتا ہے, پس مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی, رودر گوپال, کرشن جے سنگھ بہادر, مرزا غلام قادیانی پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. وہ واضح عبارت کرتا ہے, وہ کہتا ہے خود محمد رسول اللہ ہے. مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی. وہ کہتے محمد ہی تو دوبارہ اٹھ کے دوبارہ آ گئے قادیان کے اندر. کوئی اور آتا, زید عمر بکر آتا, تو ہم کہتے لا الہ الا اللہ زید رسول اللہ, لا الہ الا اللہ بکر رسول اللہ, لا الہ الا اللہ عمر رسول اللہ. زید عمر بکر کوئی اور آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی کہ ہم کلمہ تبدیل کر لیتے. جب محمد ہی دوبارہ آگے ہے تو ہمیں کلمہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج مرزائی ملتا ہے, ویکھو جی اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں, وہی کلمہ پڑھی دے لا الہ الا اللہ محمد, وہی بات. خلیفہ مسرور نے بھی اس خطبے کے اندر اس چیز کو رپیٹ کی ہے. 10 منٹ اس چیز کے اوپر لگائے ہیں اس نے. وہ کہتے ہیں ہم وہی عبادت کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں, اسی قرآن کو پڑھتے ہیں, وہی نمازیں پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, ہم حج بھی چھپ چھپا کے کرتے ہیں, ہم عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. دھوکہ فریب دے کر اس چیز کے اوپر اس نے بہت زور دیا ہے کہ وہی عبادت کرتے ہیں, ہم سب کچھ وہی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں. ہم یہ دیکھو ہمارے اتنا بڑا ہم نے کلمہ بھی لکھا ہوا ہے, پھر لوگ ہمیں کافر کافر کہتے ہیں. آج تمہیں اتنے اگر تم واقعی مسلمان ہوتے تو تصدیقیں دینے کی کیا ضرورت تھی. اور ویکھو نا جی اسی بھی تو مسلمان ہونے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے آج تک تصدیق نہیں دی کہ اسی بھی جی مسلمان جے. لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں دنیا کے اندر, کس نے آج تک تصدیق دی ہے. ویکھو جی اسی بھی مسلمان ہونے ہیں. ایکو ساڈے گھر دے باہر کلمہ لکھے ہے, ہماری دکان کے اوپر کلمہ لکھا ہے, ہماری فیکٹری کے اوپر کلمہ لکھا ہے. ہمیں کلمے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی تصدیقیں دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تصدیقیں دیتے پھریں. آج تم کو یہ ضرورت پیش آئی, لبادہ اوڑا تم نے, اور تمہیں ضرورت پیش آئی کہ تم آج تصدیقیں دو کہ دیکھو لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں, کلمہ وہی پڑھتے ہیں, قرآن وہی پڑھتے ہیں, پگیں ہم بھی باندھتے ہیں, داڑیاں ہم نے بھی رکھی ہیں, سارے کام ہم کرتے ہیں, ہمیں لوگ مسلمان نہیں تسلیم کرتے. او تو بھی دیکھ, تو بھی دیکھ, تو بھی دیکھ, امریکہ بھی دیکھے, انگلینڈ بھی دیکھے, جرمنی بھی دیکھے, سارے دیکھو, یہ دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمیں یہ پاکستان والے مسلمان نہیں سمجھ رہے. پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد اور کون سی وضاحت کی ضرورت ہے. چلیں جی دوستو, یہ ہے تذکرہ, اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ہمارے کئی دوست ابھی شریک ہوئے ہوں گے ہماری گفتگو میں. ان کو اصل میں درمیان میں جب آپ لوگ پہنچتے ہیں نا, بات کوئی اور چل رہی ہوتی ہے, آپ درمیان میں پہنچتے, آپ کو سمجھ نہیں آتی, نیچے کمنٹ کچھ آ رہے ہوتے ہیں. او بھائی پہلے بات اول سے سنو تو پھر پتہ چلے نا. ہمارے دو درمیان میں پہنچتے ہیں, وہ مولانا الیاس قادری صاحب دامہ ظلہ العالی, امیر دعوت اسلامی, وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کر رہے تھے تو کسی شخص کو اونگ آ رہی تھی, ایسے تو اونگ آ رہی تھی, تو ایک دم اس کی جب آنکھ کھلی
تو اس نے سنا تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سود حرام ہے، اور سود کی دال کے اوپر اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ دودھ حرام ہے، باہر جا کے شور ڈال دیا اس نے، کہنے لگا وہ مولانا الیاس قادری نے دودھ کو حرام کر دیے۔ ہم یہ معاملہ یہ وہ کیسٹ کو سنا گیا رپیٹ کر کے، وہ معاملے کچھ اور نکلا۔ تو بھائی یہ آپ ہی کہیں دودھ حرام نہ کر دینا، پوری بات سنا کرو، تو پھر بعد میں کمنٹ جو مرضی کرو، وہ آپ آزاد ہیں۔ تو یہاں تو ملی بھگت ہوتی ہے، مرضی بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، گوبر شائیے بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی آ جاتے، سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے، کمنٹ اتنی تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں، بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ چلو جی آ جائیں، تذکرہ یہ میرے سامنے کھلی ہے، اور اس کی کچھ وحیوں کی تلاوت میں کرنے لگا ہوں۔ انتہائی اپنے وضو توڑ لیں، جلدی سے وضو توڑ لیں، بڑی مقدس کتاب کی میں تلاوت کرنے لگا ہوں، ہو سکے تو بے غسلے ہو جائیں، کیونکہ یہ تذکرے سے آپ 34 نکال لیں تو کتنا آتا ہے، یہ ذرا جمع تفریق کر کے آپ حساب لگائیں کہ 61 میں سے 34 جب نکالیں گے تو کتنا آئے گا۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے، حالانکہ مرزا قادیانی خود 1840 کو پیدا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 1840 کو پیدا ہوا ہے، 1861 کو یہ بات کہتا ہے کہ 34 برس کا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ شیطان سیاہ رنگ اور بد صورت کھڑا ہے۔ یہ مرزا نے اپنی پیدائش سے بھی کوئی 10-15 سال قبل یہ خواب دیکھا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 4 کے اوپر۔ اسی طریقے سے صفحہ 5 کے اوپر مرزا قادیانی 1865 کی ایک وحی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے 30 برس کا عرصہ ہوا کہ مجھے صاف مکاشفات کے ذریعے ان کے حالات دریافت ہوئے تھے۔ یہ ایک وحی نازل ہوئی۔ اچھا یہاں میں ایک بات بتا دوں، مزے کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تذکرہ پوری اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں مرزا قادیانی نے ہوائی باتیں کی، ہوائی بات یہ کہ 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے یہ وہی میرے اوپر نازل ہوئی۔ مرزا قادیانی نے اس طریقے سے ہوائی باتیں کی ہیں، 1 سال کا عرصہ ہو گیا، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ہر مرزا قادیانی کی یہ جو وحی ہے، شیطانی وحی، اس کے شروع میں یہ چیزیں تقریباً لکھی ہیں۔ یہ آپ alislam.org کے اوپر جا کر خود دیکھیے گا، آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جی آ جائیں جی، یہاں میں آپ کو چند چیزیں بتانے کے بعد وحیوں کی تلاوت بعد میں سناؤں گا، پہلے چند چیزیں سن لیں۔ یہاں صفحہ نمبر 9 کے اوپر یہ ایک وحی ہے، یہ اوپر میں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں ان ہاؤلائی یصدقونیکا، کہتے ہیں میرے خدا نے، جلاش نے مجھے وحی کی ہے، یہ یصدقونیکا۔ یہاں کوئی صرف اور نحو کو جاننے والا اگر کوئی بیٹھا ہے ہمارا سامنے، مجھے بتائیے گا، یہ بتاؤ یار یہ کون سا باب ہے؟ صدق یصدق تصدیق، یہاں لکھو ذرا، اور یہ مضارع کی گردان پڑھو، صدق یصدق، یصدق یصدقانی یصدقون، یہی آتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے یار میری صرف کمزور ہو بھائی، یہ یصدقون یہی آتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا خدا وہی کر کے کہتا ہے یصدقونی کا۔ مرزائیوں سے یہ سوال ہے، یہ کون سا سیغ ہے؟ آیا یہ جلاش کو یہ صرف بھول گئی تھی؟ وہ بھول گیا کہ بھائی اس کو کس زبان کے اندر میں نے اس کو زیر لگانی ہے، زبر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے؟ یہ مرزائیوں سے یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہاں یہ یصدقون نہ ہونا چاہیے تھا، یصدقونی آیا تو کیوں آیا؟ یہ ایک سوال ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ میں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں چیزیں۔ بہرحال
یہ سارے وہ 30 برس کا تخمیناً 10 برس کا عرصہ گزرا، ایک دفعہ کا واقعہ ہے یہ، ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، یہ سب ہر جگہ آپ کو یہ ہوائی باتیں نظر آئیں گی، اس کے علاوہ نہیں کچھ نظر آئے گا۔ اچھا جی، یہ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ابھی ماجے خان آ رہی ہے بھائی، ماجے خان والی وہ وہی آ رہی ہے، عبداللہ خان، ماجے خان، ڈیرہ اسماعیل خان۔ یہ جی ایک وہی نازل ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی کو 3 زبانوں کے اندر، عربی بھی بیچ میں شامل ہے، اردو بھی شامل ہے، فارسی بھی، بلکہ 4 زبانیں، اور سنسکرت بھی شامل ہے۔ یہ رنگیلا ٹائپ ریمبو وہی نا جس میں مختلف قسم کے کلرز ہوتے ہیں، اس کو کیا ریمبو سٹائل کی ہے کہ یہ وہی ہے۔ کہتا ہے فرتدا علی آثارہما ووہبا لہ الجنہ، اتنے میں طاقت بالا اس کو کھینچ کر لے گئی یہودا اسکریوتی۔ یہ وہی ہے، یہ میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کو، محظوظ ہوں آپ۔ یہ صفحہ 23 کے اوپر تذکرے کے یہ لکھی ہوئی ہے، یہ جناب اور یہ اس کے صفحہ نمبر 24 کے اوپر شیر علی جو فرشتہ تھا مرزا غلام قادیانی کا، شیر علی مرزا کے جو فرشتے تھے، ٹیچی تو آپ نے سنا ہوگا، یہ شیر علی جو فرشتہ ہے اس کا تذکرہ صفحہ 24 کے اوپر لکھا ہوا ہے، شیر علی کا۔ مرزا غلام قادیانی صفحہ نمبر 28 کے اوپر، تذکرہ کے صفحہ 28 کے اوپر 1861 کو یہ وہی نازل ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹ۔ مرزا کہتا ہے میرا نام بیت اللہ رکھا گیا، خانہ کعبہ میں ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میرا نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ میں ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لو جی، مرزا غلام قادیانی کے وہی نازل ہوتی ہے، اے مرزا قادیانی تو مجنون مرکب ہے، تو مجنون مرکب ہے۔ صفحہ 30 کے اوپر یہ مرزا غلام قادیانی کو وہ اس نے لکھا ہوا ہے، اپنے پورے خاندان کے بارے میں لکھنے کے بعد کہتا ہے جو فارسی خاندان اور سادات سے مجنون مرکب ہے، کہتا ہے میں مختلف نسلیں، مختلف قومیں میرے اندر مکس ہو گئی ہیں اور میں اس چیز کا مجنون مرکب ہوں ایک۔ مرزا خود بھی تو اپنے شعروں کے اندر کہتا ہے نا، نسلیں ہیں میری بے شمار، میری نسلیں بڑی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میری سمجھنا بھی چاہو گے سمجھ نہیں، میں ایک گورکھ دندہ ہوں۔ لو جی آگے ڈیرہ اسماعیل خان، صفحہ 33 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کو وہی نازل ہوئی ہے، عبداللہ خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ وہی ہے۔ یہ مرزائی تلاوت کرتے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر، نہیں کرتے تو کیا کریں، صبح اٹھ کے جلاش کا نام لے کر کہا کریں ڈیرہ اسماعیل خان، عبداللہ خان، اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے ماجے خان، ماجے خان، عبداللہ خان، ڈیرہ اسماعیل خان۔ یہ لیں یار، آپ شاید کہیں گے میں مذاق کرتا ہوں، اصل میں میرا انداز ہی کچھ وہ ظریفانہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کرتا ہوں، اپنے بھی شاید سمجھتے ہوں گے، اور میرا انداز ظریفانہ ضرور ہے۔ حوالے میں بالکل کھڑے دیتا ہوں، حوالے کھڑے، یہ دیکھیں صفحہ 33 کے اوپر عبداللہ خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ماجے خان، یہ وہی نازل ہوئی ہے مرزا قادیانی کے اوپر 1881 کو، 1881 کو مرزا قادیانی کے اوپر یہ وہی نازل ہوئی ہے۔ یہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ذرا تلاوت کرنا مرزا غلام قادیانی کی اس وحی کی، عبداللہ خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ماجے خان۔ اچھا جی، یہاں تو یہ پھر وحیاں تو بڑی لمبی چوڑی ہیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے یار جو ہے نا، وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ وحیوں کی تلاوت تھوڑی سی لمبی نہیں ہو گئی؟
اپنے ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ 118 صفحے کے اوپر ہم چلتے ہیں جی۔ یہ لیں جی، یہ انگلش زبان کی وحیوں کی یہ فہرست ہے۔ مرزا کو جو انگلش زبان میں وحیاں نازل ہوئی تھی اس کی فہرست انہوں نے آخر میں دی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی آئی لو یو، یہ صفحہ نمبر 50 اور 80 کے اوپر یہ مرزا قادیانی کی یہ وحی لکھی ہوئی ہے۔ اسسٹنٹ سرجن، یہ وحی ہے۔ ایسوسیشن اسسٹنٹ سرجن، آئی لو یو، آئی شیل ہیلپ یو، آئی ایم کورلر، آئی ایم بائی عیسیٰ، آئی شیل گو اے لارج پارٹی آف اسلام، دس از مائی اینیمی، لائف آف پین، واہ 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 واہ۔ آ جائیں جی، یہ پنجابی زبان کی وحیاں بھی سن لیں، یہ دیا ہوا ہے، فہرست دی ہے۔ پٹی پٹی گئی جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو، واللہ واللہ سدھا ہویا اولا، ایلی ایلی لماس بختانی، نموا ایل ہوشا نا ناسا، پریشن توپا یا توپا۔ کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ یار میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کم کھائیں، کم کھایا کریں۔ جب بندہ کھا کے سوتا ہے نا، وہ گیس بنتی ہے، بخارات بنتے ہیں، دماغ کو چڑھتے ہیں، اور رات کو ایسی سی خوابیں آتی ہیں۔ پھر وہ خوابیں تو آئیں گی، ڈیرہ اسماعیل خان، ماجے خان۔ تو مرزا جی بھی اس طریقے سے رات کو کھا کے سوتے تھے، صبح اٹھ کے کہتے مجھے وہی نازل ہوئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان، توپا یا توپا، آئی لو یو، پٹی پٹی گئی، واللہ واللہ سدھا ہویا اللہ، آئی لو یو، اسسٹنٹ سرجن ایسوسیشن۔ تو چند بیوقوفوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہے بھائی، یہ تو کہہ رہے ہیں مجھے وہی نازل ہوئی ہے۔ چند بیوقوفوں نے یہ کہا یہ تو نبی ہے۔ تو آج تک وہ اس چیز کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے ذکر کی، کافی لمبا لیکچر ہو گیا ہمارا، اور اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کے میں کمنٹ ذرا دیکھ لوں کہ آپ نے کمنٹ کیا کیے ہیں، کوئی چیز کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے تو پھر سوال کا جواب دے دوں۔ واہ جی واہ، قادیانی مربی سلیم میر بھی آ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہر نبی کے منکر ماننے والوں کو بے وقوف ہی کہتے ہیں۔ تو وہ طاہر نسیم کو بھی پھر وہ نبی مان لو نا، کیوں نہیں مانتے؟ طاہر نسیم بھی تو وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو اس کو بھی تو تم لوگ کہتے ہو بے وقوف، ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے بے وقوف۔ عبدالغفار جمبا کو بھی مان لو، کیوں نہیں مانتے؟ عظیم دیمن کو بھی مانو، کیوں نہیں مانتے؟ ناصر سلطانی کو بھی مانو، کیوں نہیں مانتے؟ وہ مدود ہے انڈیا کا، اس کو بھی مانو، کیوں نہیں مانتے؟ وہ زاہد ہے، زاہد علی لوریا، وہ بھی کہتے ہیں میں نبی اور رسول ہوں، اس نے تو 5-6 کتابیں بھی لکھ دی ہیں، اس کو بھی مانو، کیوں نہیں مانتے؟ ہر نبی کے منکر یہی کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ یہی بس رٹا ہوا ہے تم نے، شرم تو نہیں آتی؟ اتنی ماجے خان، ڈیرہ اسماعیل خان سن کے کوئی شرم نہیں آئی؟ ماجے خان، ڈیرہ اسماعیل، وہی نازل ہوئی ہے، ماجے خان، ڈیرہ اسماعیل خان، شرم نام کی کوئی چیز تو نہیں ہے مرزیوں میں؟ ایسوسیشن اسسٹنٹ سرجن، آئی لو یو، آئی ایم بائی عیسیٰ، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو مانو نا، ہر ایک کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، سلیم میر مرزا قادیانی کہتا ہے میرے بعد 10,000 نبی اور آ سکتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے میرے بعد 10,000 اور آ سکتے ہیں، تو وہ آگے ہیں، اب قبول کرو، ان کو کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا قبول۔
ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک تو مرزا بھی کذاب اور جتنے بھی آئیں گے یہ سارے ہی کذاب، ہمارے نزدیک تو کذاب ہیں یہ، ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک ایک ہی آئیں گے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ 10 مہینے کا مجھے حمل ہو گیا، میں مریم تھا، میرے اندر عیسیٰ پل رہا تھا، پھر مجھے درد ذہ ہوئی، کھجور کے تنے کی طرح کھینچ کے لے گئی، وہ عیسیٰ اندر سے پیدا ہوا، وہ لوٹ کے میرے اندر آ گیا، اس طور پر میں ابن مریم بنا۔ وہ اس طرح نہیں ہوں گے، ڈرامے باز نہیں ہوں گے عیسیٰ ابن مریم۔ ان کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کی ہیں، ان کو مانیں گے، ان کو مانیں گے۔ وہ قرب قیامت میں، تو قیامت اتنی جلدی آنے والی نہیں ہے جو تم نے کھڑی کی ہوئی ہے کہ ابھی بس آئی تو عیسیٰ بھی آ گئے ہیں۔ اور جی کیا کچھ کسی نے کچھ کہا؟ چلیں جی، بہت شکریہ جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہاں اعلان سن لیں یار، اعلان سن لیں، قادیانی مناظرہ گروپ کے اندر اپنے دوستوں کو ایڈ کیا کریں، اپنے فرینڈز کو ایڈ کریں سارے دوست۔ ہمارا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز یوٹیوب کا چینل، لازمی طور پہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے۔ جتنے دوست سن رہے ہیں سب نے سبسکرائب کرنا ہے، میں تاکید کر رہا ہوں، سب نے سبسکرائب کرنا ہے لازمی طور پہ۔ آپ لوگ بس نا وہ بکھر کے رہتے ہیں، بکھر کے ایسے، کفر ایسے، آپ ایسے رہتے ہیں، ایسے ہو کے رہیں۔ کتاب جو میں لکھ رہا تھا حیات عیسیٰ، الحمدللہ اللہ کے فضل، اللہ کے احسان سے مکمل ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ 900 صفحے کی کتاب، وہ جس کو کہتے ہیں دندان شکن، دندان شکن جو آپ ایک ایک حوالہ جو ہے نا مرزے کے، وہ مرزائیوں کے ایسے گلے کو پکڑ لے گا اللہ کے حکم سے۔ جب آئے گی تو دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ قندیل صداقت جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کا پورے کا جواب، مدلل جواب اس میں دیا گیا ہے۔ پاکٹ بک کا مکمل دلائل کا جواب۔ مرزا غلام قادیانی کی تو وہ، اب میں کون سے لفظ بولوں، جو اس نے دلائل دیے تھے اس کا وہ چومبر نکال دیا جناب اللہ کے حکم سے۔ تو کتاب بس اب لکھی تو گئی ہے، ابھی چھپ گئی ہے، چھپی نہیں ہے، چھپ گئی ہے، اب چھپنے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو بریانیاں ہم کھاتے ہیں بڑی بڑی، ہاں جی، اور جب ہمارے سامنے تو عام آتے ہیں ایسے جناب، پھر 2,000 4,000 5,000 روپیہ ہم ایک دفعہ ہی بیٹھ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یار یہ کتابیں کو چھپوایا کرو، کتابیں لٹریچر چھپواؤ، ان چیزوں پر بھی توجہ دیا کرو بھائی میرو۔ علماء نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، منظر عام پہ نہیں آ رہا۔ ہم نے بھی لکھی، ابھی چھپی ہوئی ہے، چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فراخی دے تو کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو تو اس کو چھپوا کے پھر تقسیم کریں۔ 900 صفحے کی کتاب ہے زخیم، موٹی ہے تو اس کے لیے پھر تو اس کے علاوہ انشاءاللہ جامعہ تو قابل دھیان بھی بنانے کا ارادہ ہے، وہ بھی ارادہ کیا ہوا ہے، اس کا بھی ہم اعلان کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔